Hi everyone. To study for free in Germany, there are many scholarships available. Some are privately funded and some are publicly funded. Today in this video, I'm going to tell you one of the most prestigious scholarship, which is DAAD. So basically, the main goal of DAAD is to promote high quality training to those individuals that are specifically coming from developing countries. Or luckily, Pakistan is also a part of that list. I'll try to share that list with you at the end of this video, so please stay tuned. और ज़्यादातर जो programs इस scholarship के अंदर included हैं, they are mostly related to developmental projects. Okay? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, लाइक इम्पॉर्टेंट इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल है इनके पास और बहुत से स्टूडेंट्स जो इनमें अप्लाई करते हैं, अगर वो एलिजिबल हों और वो सारी एलिजिबिलिटीज़ पूरी करें तो 90% चांसेस होते हैं दैट दे विल विन DAAD स्कॉलरशिप. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को इतना आइडिया नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए. तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि आप इस स्कॉलरशिप में ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं और मैं इसमें सारा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप. सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है दैट यू हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस. लाइक आई एम सेइंग प्रोफेशनल, इट मीन्स नॉट वॉलंटरी एंड नॉट अनपेड. So it should be paid professional work experience, because at the end of the application you will have to upload the experience certificate that you will get from your employer. Second most important eligibility की requirement है कि you should be a part of the list that they have provided. So if you are a Pakistani or Indian student, then yes, you have good chances. So now we are going to talk about the courses that are included in this scholarship program. So they are mainly economic science, law, agricultural and forest sciences, art, music, design, engineering, natural sciences, humanities, language and many more, as you can see on the screen. All these courses and subjects are prioritized, जिसका मतलब ये है कि आप अगर इनमें से अप्लाई करेंगे then you will have more chances of selection. If we talk about the deadline, then make sure to apply in the university as early as possible, क्योंकि हर कोर्स की अपनी डेडलाइन है. नॉर्मली जो इनकी आती है ना क्लोजिंग डेट्स, दे आर मोस्टली इन अगस्त टू अक्टूबर. कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जनवरी में भी हो जाती हैं. तो मेक श्योर दैट यू चेक द लिंक आउट दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एट द एंड ऑफ दिस. द ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप इज़ फ्रॉम 1 to 3 years. अगर आपका मास्टर 1 साल का भी है then you will get the funding for one complete year, or if you are going to do your postdoc or doctorate studies, then it will be normally up to 3 years. Now we'll talk about the benefits that we get in this scholarship. 850 euros is for master students that you will get per month, and if you are going to do PhD studies then you will get nearly 1200 euros a month. इसके अलावा इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होती है, आपकी जितनी ट्रैवल अलाउंस है वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो आपकी फ़्लाइट है यू डोंट इवन हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि वो आपको ट्रैवल के लिए भी फंड्स देते हैं. इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर फैमिली है एंड यू वांट टू मूव विथ योर फैमिली, लाइक यू आर मैरिड एंड यू हैव अ हस्बैंड और अ वाइफ एंड यू ऑल्सो हैव किड्स, देन देयर आर चांसेस कि आपको उनके लिए भी अलाउंस मिलेगा, लाइक योर फैमिली अलाउंस. अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की. अब सिलेक्शन किस बेस पर होती है? तो अभी तक जितनी पास्ट हिस्ट्री अगर हम देखें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो हम उसके प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये मोटिवेशन लेटर, जो आपने मोटिवेशन लेटर इसके लिए लिखना है उसमें आपने बहुत ज़ोर देना है इस बात पर कि यू आर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ या हेल्थ एंड एजुकेशन. अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है इनमें से कोई भी एक पॉइंट, तो उस पॉइंट को पकड़ें और मोटिवेशन लेटर के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें. अच्छा, एक और बात, इसमें ना आप एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं. मैक्सिमम 3 कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 कोर्सेज़ में अप्लाई करेंगे ना, ऑफ कोर्स एट द एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर कोर्सेज़. आपने प्रायोरिटी देनी होती है कि कौन से कोर्स को आपने नंबर 1 पे रखा है. तो इस केस में क्या होता है, आपने अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर मेंशन करना होता है दैट व्हाई यू हैव गिवन प्रायोरिटी टू दैट कोर्स.
اگر ہم گریڈس کی بات کریں تو اس میں 75 to 80% والے بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر اف یو ہیو گریڈ لائک 65% to 75%, تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی سلیکشن ہو جاتی ہے اسکالرشپ میں, لیکن یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اپنی سی وی میں کچھ کورسز, کچھ اسکلز اور اچھی ریسرچ پبلیکیشنز بھی ہیں. پلس دے ہیو آلسو مینشن کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے نا, میک شیور کہ آپ کی بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہو, اور ایٹ لیسٹ 25% جو ٹوٹل آپ کی بیچلر کا کمپوننٹ ہے اٹ شوڈ بی ریسرچ بیسڈ, یعنی کہ فائنل ایئر کا آپ نے پروجیکٹ بھی کیا ہو. اچھا, آپ نے ایک اور بات میک شیور کرنی کہ جب آپ اپلائی کریں نا, آپ کی اکیڈیمک ڈگریز فریش ہوں, لائک 5 سے 6 سال سے پرانی نہ ہو, ٹھیک ہے, 6 ایئر سے اولڈر نہ ہوں, دے شوڈ بی فریش. اور اس کے علاوہ باقی ٹائم آپ کمپنسیٹ کر لیں کسی ریسرچ ایکسپیرینس میں, اور ورک ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ہی اس کے لیے 2 ایئرس کا. If you talk about IELTS, then you need to have at least 6 bands, I mean no less than 6 bands. اور اگر یونیورسٹی ڈیمانڈ کری آپ سے ٹوفل کا ٹیسٹ, then you should have at least 550 marks paper based, 80 internet based and 213 computer based. اب ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن ڈاکیومنٹس کی that you will need to provide at the end. موٹیویشن لیٹر کی بات ہوگی, آپ کو ایک موٹیویشن لیٹر چاہیے, رائٹ. یو ول آلسو نیڈ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن. اب ریکمنڈیشن لیٹر آپ نے جب بھی لینا ہے نا, میک شیور کر لیں کہ جس پروفیسر یا ٹیچر سے آپ لے رہے ہیں اس کے پاس ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی ریسرچ پروفائل اچھی ہو, کیونکہ جب آپ ریکمنڈیشن لیٹرز دیتے ہیں تو وہ گو تھرو کرتے ہیں اس جس پرسن نے وہ ریکمنڈیشن لیٹر لکھا ہے آپ کے لیے, اس کی پروفائل سے گو تھرو کرتے ہیں. سیکنڈ, یو آلسو نیڈ اے سی وی. سی وی آپ نے یورو پاس فارمیٹ پہ بنانی ہے. آئی ٹرائی ٹو میک اندر ڈیٹیلڈ ویڈیو جس میں ایکسپلین کروں گی کہ ایک اچھی سی وی یورو پاس فارمیٹ پہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں. پلس آپ کو ایک ڈی اے ڈی کا اپلیکیشن فارم بھی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ سا فارم نہیں ہے, آئی ٹرائی ٹو پرووائڈ دا لنک ان دا ڈسکرپشن سو یو کین ہیو اے لک. اس اپلیکیشن فارم میں انہوں نے کیا مانگا ہوا ہے آپ سے, یور پرسنل ڈیٹیلس, یور ایجوکیشن ہسٹری, یور ورک ہسٹری, اس کے علاوہ جو آپ کو جو پروفیسر آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر لکھ کے دے رہا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلس ہوں گی اس میں, اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے کورسز کو پرائیورٹائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس ویری سمپل ٹو فل, تو آپ دیکھ لیجیے گا, وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ دینا ہوتا ہے. ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب آپ نے اکیڈیمک ٹرانسکرپٹس یا ڈگریز پرووائڈ کرنی ہے نا, آپ نے میک شیور کر لینا ہے کہ آپ نے گریڈنگ اسکیل جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیا اور اس کی ڈسکرپشن ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے بچے بھول جاتے ہیں, یہ نہیں پرووائڈ کرتے. سو میک شیور دیٹ یو آلسو پرووائڈ دا گریڈنگ اسکیل. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی اپلیکیشن پروسیجر. اسٹیپ نمبر 1, آپ نے کیا کرنا ہے, سارے ڈاکیومنٹس ریڈی کر لینے. اچھا, اس میں نا آپ نے ریسرچ پرپوزل بھی بنانا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی میں, یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ ریسرچ پرپوزل, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ای میل جب کریں گے پروفیسر کو آپ, تو اس میں آپ نے ریسرچ پرپوزل بھی ایڈ کرنا ہے. اچھا, یہ سارے ڈاکیومنٹس آپ نے کہاں بھیجنے ہیں, آپ نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ڈی اے ڈی کے اپنے پورٹل پہ یا کسی ای میل پہ نہیں بھیجنے آپ نے. سو یو ہیو ٹو اپلائی ڈائریکٹلی ٹو دا یونیورسٹی اینڈ دین یونیورسٹی ول شارٹ لسٹ دا کینڈیڈیٹس فار دس اسکالرشپ. پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈی اے ڈی والے جب آپ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو خود ای میل کرتے ہیں, اور جب آپ کو ای میل آتی ہے اسی کے اندر وہ لنک مینشن ہوتا ہے جس میں جا کر آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں ٹو اپلائی فار ڈی اے ڈی اسکالرشپ. اچھا, آپ نے میک شیور کر لینا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس آپ یونیورسٹی میں اپلائی کریں اس کی ایک کاپی اسی ٹائم موجود ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ای میل آئے یو آر ریڈی ٹو اپلائی فار دا اسکالرشپ. اچھا, اب آپ نے شارٹ لسٹ ہو گئے, آپ نے اپلائی کر دیا, آپ کو انٹرویو کی کال آ گئی. اب آپ نے انٹرویو میں کس طرح سے اپیئر ہونا ہے اور کس طرح کا انٹرویو دینا ہے, ڈیفینیٹلی بہت بہترین سا. آئی ٹرائی ٹو میک اندر ویڈیو جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایک انٹرویو بہترین دے کے سلیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ انٹرویو میں کس طرح کے کویشچنس ہوتے ہیں. جو آپ نے ریسرچ پرپوزل اور موٹیویشن لیٹر لکھا ہوگا نا, اس سے ریلیٹڈ وہ آپ سے سب سے پہلے کویشچنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آفٹر یور انٹروڈکشن دے آر گوئنگ ٹو آسک یو ٹو ایکسپلین یور ریسرچ پرپوزل ایٹ لیسٹ ان 5 to 10 minutes, ٹھیک ہے. آپ نے 5 سے 10 منٹ لینے اپنا پریویس پروجیکٹس پلس یہ جو آپ نے ریسرچ پرپوزل بنائے اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا, کیونکہ وہ کسی اس طرح کی ریسرچ کو فنڈ نہیں کریں گے جو آلریڈی ریسرچ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو میک شیور کہ آپ جو بھی ریسرچ پرپوزل بنائیں وہ کسی ہاٹ ٹاپک پہ ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں کرسپر کی ٹیکنالوجی پر, کیونکہ آج کل یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے. تو اگر آپ کرسپر پہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو لازمی فنڈ کریں گے.
تو ڈیفینیٹلی میک شیور کہ آپ ریسرچ کر لیں کہ آپ کو کس طرح کا ریسرچ پروپوزل بنانا ہے. اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا, اینڈ دین دے ول آسک یو اباؤٹ یور ڈیٹیلس, وائی ڈو یو وانٹ ٹو کم ٹو جرمنی اسپیسیفکلی ٹو دس کورس اینڈ وائی پرٹیکولرلی دس یونیورسٹی. بس اس طرح کے سمپل سے سوال ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا مشکل وہ نہیں پوچھتے. یو جسٹ ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ, اور آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے یو ہیو ٹو ٹاک ریلیونٹ بٹ نان اسٹاپ. آپ نے بار بار پوزز نہیں لینے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو میک شیور کرنا ہے کہ آپ کی اسپوکن انگلش ابیلٹیز بھی بہت اچھی ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر لگی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کر دیجیے گا. آپ کے لائک کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اس سے مجھے آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ کنٹینٹ یوزفل رہا. اینڈ یا ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر اینڈ سبسکرائب. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. بائے.